آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقال النبي صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمین۔ تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، عظمت و بزرگی، حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جو یک و تنہا پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ وہی اللہ رب العالمین جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ وہی اللہ تبارک و تعالی کہ جیسا چاہتا ہے کرتا ہے، اور اس نے جیسا چاہا کیا۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالی کہ وہ ایسی ذات ہے کہ جسے روکنے اور ٹوکنے کی کسی کے اندر ہمت اور گنجائش نہیں ہے۔ وہ اللہ رب العالمین غالب اور حکمت والا ہے، ہر چیز پر مکمل اختیارات اسی کا ہے۔ وہی اللہ رب العالمین کہ جس نے یہ سارا جہان بنایا اور اس عالم کے اندر بہت ساری مخلوقات کو پیدا کیا، اور انہی مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق انسان کو بنایا ہے، وہ ہے جہنم اور اس کا عذاب۔ میرے بھائیوں، جہنم اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں میں دنیا کے اندر بھیجنے کے بعد جو اعمال بندوں نے کیے ہیں، ان اعمال کا بدلہ عطا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزوں کو بنایا ہے، دو ٹھکانے بنائے ہیں۔ ایک ہے کہ مومن بندے اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری کر کے اس دنیا سے جائیں تو اللہ تبارک و تعالی انہیں اپنی نعمت یعنی جنت عطا فرمائے گا۔ اور دوسری چیز جو اللہ تبارک و تعالی بنائی ہے وہ ہے کہ اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کے بندے اس کی نافرمانی کر کے اگر گئے، گناہ کے کام کر کے گئے، تو اللہ تبارک و تعالی انہیں جہنم عطا فرمائے گا، جو عذاب دینے کی جگہ ہے، جو سزا دینے کی جگہ ہے۔ میرے بھائیوں، اس دنیا کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو جنت اور جہنم کے انکاری ہیں۔ ان کا ماننا یہ ہے کہ ابھی جنت اور جہنم جیسی کوئی چیز، تو آئیے ہم اس ازالہ کریں، واضح کریں کہ جنت اور جہنم بنائی بھی ہے یا ابھی نہیں ہے، بعد میں بنائی جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، صحیح بخاری کی ایک حدیث، بلکہ دو حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جن سے یہ بات سورج کی روشنی کی طرح واضح اور عیاں ہو جائے گی کہ جنت اور جہنم اللہ رب العالمین نے بنا کر کے تیار کر لی ہے۔ اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ بتلایا، صحیح بخاری کی حدیث، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جب اللہ رب العالمین نے جنت اور جہنم کو تیار کیا، جنت اور جہنم کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کیا تو اپنے فرشتوں میں سب سے بڑے فرشتے، معزز فرشتوں میں سب سے عزت والے فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے جبریل جاؤ میری جنت کا نظارہ کر کے آؤ۔ حضرت جبریل علیہ السلام جنت کے اندر نظارہ کرنے جاتے ہیں، جنت کی آرام و آشائش والی زندگی کو دیکھتے ہیں،
اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آ کر کے کہتے ہیں اے اللہ رب العالمین مجھے تیرے عزت و جلال کی قسم ہے جنت اتنی خوبصورت ہے، جنت اتنی حسین ہے کہ جو بھی اس کے بارے میں سنے گا وہ اس میں ضرور داخل ہونا چاہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے جبریل جاؤ اب تم جہنم کو دیکھ کر کے آؤ۔ حضرت جبریل علیہ السلام جہنم کا نظارہ کرنے گئے، اس کی پریشانی والی زندگی، تکلیف دہ زندگی اس کی دیکھی کہ اس میں کس طرح کے عذابات اللہ رب العالمین نے سزائیں رکھی ہیں۔ اللہ کے دربار میں آتے ہیں اور جبریل علیہ السلام کہتے ہیں اے اللہ رب العالمین مجھے تیرے عزت و جلال کی قسم ہے اس جہنم کے اندر اتنی شدید سزائیں ہیں جو اس کے بارے میں سنے گا وہ ہرگز اس میں جانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت جبریل علیہ السلام کو دوبارہ جنت اور جہنم کا نظارہ کرنے بھیجا کہ اے جبریل اب دوبارہ جنت کو دیکھ کر کے آؤ۔ حضرت جبریل علیہ السلام دوبارہ جنت کو دیکھنے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جنت کو پریشانیوں میں، کٹھنائیوں میں اور دقتوں والے اعمال میں گھیر دیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام جنت کا نظارہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ پریشانی والے عمل میں گھری ہوئی ہے، اپنی من پسند والی چیز کو چھوڑ کر کے زندگی گزارنے والے اعمالوں میں گھری ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین کے دربار میں آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ رب العالمین مجھے تیرے عزت و جلال کی قسم ہے جنت تو بڑی حسین و جمیل بنائی گئی ہے، جنت تو بڑی خوبصورت بنائی گئی ہے، لیکن اس کے اندر آنے کے لیے اتنے شدید اعمال ہیں، اتنے سخت چیزوں سے گھیر دی گئی ہے کہ انسان اس میں کبھی بھی داخل نہیں ہو سکے گا۔ بہت کم مومن بندے ہوں گے جو ان اعمال کو کر کے جنت حاصل کر سکیں گے۔ اللہ رب العالمین نے جہنم کو من پسند چیزوں سے گھیر دیا، شہوات اور شبہات سے گھیر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حفت الجنت بالمقارہ وحفت النار بالشہوات، جنت کو پریشانیوں کی چیزوں سے گھیر دیا گیا اور جہنم کو شہوات سے، من پسند چیزوں سے گزار لی زندگی، جیسے گزاری من پسند چیزوں سے، نماز پڑھی نہیں پڑھی، روزہ رکھا نہیں رکھا، زکوٰۃ دی نہیں دی، اپنی من پسند زندگی سے جہنم کو گھیر دیا گیا۔ جبریل علیہ السلام گئے، دیکھا، آئے، کہنے لگے اے اللہ رب العالمین اب جبریل جیسے فرشتے کو یہ ڈر لگ رہا ہے کہ کوئی بھی بندہ شاید ایسا بندہ ہوگا جو جہنم میں جانے سے بچ جائے۔ اچھا دوسری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جب اللہ رب العالمین نے جہنم کو تیار کیا تو اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اے میرے فرشتوں جہنم کی آگ کو 1000 سال تک سلگایا جائے۔ ان دونوں حدیثوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جنت اور جہنم کو پہلے سے تیار کر کے رکھا ہے۔ جہنم کو 1000 سال تک جلایا گیا، جہنم کی آگ سرخ پڑ گئی۔ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے دوبارہ فرشتوں کو حکم دیا کہ اے میرے فرشتوں جہنم کی آگ کو مزید 1000 سال اور جلایا جائے۔ فرشتوں نے مسلسل 2000 سال جہنم کی آگ کو دھونکا، جہنم کی آگ کو تپایا، جلایا، تو اللہ کے رسول نے بیان فرمایا جہنم کی آگ جو ہے سفید ہو گئی جل کر کے۔ 3000 سال مسلسل اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ فرشتوں 3000 سال تک جلاؤ، ابھی 2000 سال، پھر حکم ہوا 3000 یعنی 1000 سال اور جلائی جائے۔ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا جب جہنم کی آگ کو 3000 سال تک تپایا گیا، جہنم کی آگ کو 3000 سال تک دھوکا گیا تو جہنم کی آگ سیاہ ہو چکی ہے اور ابھی بھی وہ کالی ہے، جہنم کے اندر جو جائیں گے انہیں آگ دکھائی نہیں دے گی۔ اور اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کلا انہا لظا، جہنم کی آگ کو ڈھیر دینے والی ہے، جہنم کی آگ جو ہے بڑی خطرناک ہے۔ تو ان حدیث سے ہمیں یہ بات واضح ہوتی ہے سب سے پہلے کہ جہنم اللہ رب العالمین نے بنا کر کے پہلے سے تیار کر کے رکھی ہے۔ اچھا جہنم کو اللہ رب العالمین نے گہرا کتنا بنایا ہے؟ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول نے کسی چیز کے گرنے کی آواز سنی، یہ بھی صحیح بخاری کے اندر ہے۔ اللہ کے رسول نے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ اے میرے صحابہ کیا تمہیں معلوم ہے یہ کس چیز کے گرنے کے دھماکے کی آواز ہے؟ تو صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے رسول اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے یہ کس چیز کے گرنے کی آواز تھی۔ آج ہمارا عقیدہ بھی یہی ہونا چاہیے، جس چیز کا علم ہمیں نہیں ہو
وہ اللہ رب العالمین ہی بہتر جانتا ہے، اور ہر چیز کا علم سب سے زیادہ بہتر کس کو معلوم ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ آواز سنی، لیکن حضرت صحابہ اکرام نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول، اللہ بہتر جانتا ہے یہ کس چیز کے گرنے کی آواز تھی۔ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا، اے میرے صحابہ اکرام، آج سے 70 سال پہلے جہنم کے اندر ایک پتھر کو پھینکا گیا، آج وہ جہنم کے اندر تہ تک پہنچائے، جہنم کی گہرائی تک پہنچائے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے جہنم کتنی گہری ہے کہ آج اگر ایک پتھر کو جہنم میں ڈالا جائے تو 70 سال لگ جائے اس کو زمین تک پہنچنے میں، اس کی تہ تک، اس کی گہرائی تک پہنچنے میں۔ یہ جہنم کی گہرائی ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین نافرمان بندوں کو ڈالے گا۔ اسی طرح جہنم کیسی ہے اور جہنم کتنی شدید ہے، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بیان فرمایا، یؤتی بالنار یوم القیامہ 70,000 زمام۔ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا، جب کل قیامت کا دن ہوگا اور جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا، جہنم کو میدان محشر میں لایا جائے گا، تو ایسا ہی جہنم نہیں کھینچ کر کے آ جائے گی۔ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا، جہنم کے اندر 70 لگامیں ڈالی جائیں، 70,000 لگامیں ڈالی جائیں گی، جہنم کو باندھ کر کے لایا جائے گا، جہنم کو 70,000 لگاموں میں جکڑ کے لایا جائے گا، اور ایک ایک لگام پر بھی 70,000 فرشتے ہوں گے، تب جہنم کھنچ کر کے آئے گی، اور جہنم چیخ کر کے کیا کہہ رہی ہوگی؟ انا اکلت بالثلاث، میں 3 لوگوں پر مسلط کر دی گئی ہوں، 3 لوگوں پر مسلط کر دی گئی ہوں۔ پہلا انسان کون ہے؟ وہ ظالم جابر انسان جو اللہ رب العالمین کے بندوں پر ظلم کیا کرتا تھا، کل قیامت کے دن جہنم چیخ کر کے پکارے گی کہ ظالم اور جابر انسانوں کو میرے اندر پہلے ڈالا جائے۔ دوسرا وہ انسان جو اللہ رب العالمین کے قیامت کے دن کا انکاری تھا اور اللہ رب العالمین کے ساتھ دوسروں کو شریک کیا کرتا تھا، ایسے مشرکوں کو، ایسے اللہ رب العالمین کے علاوہ دوسروں کو ماننے والوں کو میرے اندر پہلے ڈالا جائے۔ اور تیسرے انسان جو جہنم چیخ کر کے مانگے گی، کہے گی وبالمصورین، اور تصویر بنانے والوں کو میرے اندر سب سے پہلے ڈالا جائے۔ یہ 3 لوگ ہوں گے جنہیں جہنم چیخ کر کے پکارے گی سب سے پہلے۔ یہ جہنم ہے جو شدید ہے، جو اتنی سخت ہے کہ فرشتے 70,000 اور 70,000 ایک ایک لگام پر، اور لگامیں بھی 70,000، اور اس کی پکار پہلے یہ ہے کہ ان 3 قسم کے لوگوں کو پہلے ڈالا جائے۔ اور جہنم جب اسٹارٹ کی جائے گی جلانا، جب اس کے عذابات شروع کیے جائیں گے، اللہ کے رسول نے ایک حدیث کے اندر اور بتلایا 3 قسم کے افراد اور ہیں جنہیں جہنم کے اندر سب سے پہلے دھوکا جائے گا۔ آپ نے مشہور حدیث سنی ہوگی، اللہ کے رسول نے بیان فرمایا 3 قسم کے انسان، پہلا شہید، دوسرا عالم انسان، اور تیسرا جسے اللہ رب العالمین دنیا کے اندر غنی اور مالدار بنایا، جسے اللہ رب العالمین نے روپیہ دن دولت دیا۔ اللہ رب العالمین ایک شہید کو اٹھائے گا، شہید قسم کے تمام لوگوں کو جو ریا اور نمود کے لیے اللہ رب العالمین کے لیے دنیا کے اندر لڑے۔ اللہ رب العالمین شہید کو اٹھائے گا اور پوچھے گا، اے میرے بندے بتلا، میں نے تجھے دنیا کے اندر 70 سال 80 سال کی زندگی دی، اب تو بتا تو میرے لیے کیا کر کے آیا؟ تو وہ شہید کہے گا، اے اللہ رب العالمین، تو نے مجھے جو زندگی دی، میں نے وہ زندگی ہی تیری راہ میں قربان کر دی۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا، کذبت، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے اپنی زندگی میرے لیے قربان نہیں کی، بلکہ تو نے دنیا کے اندر نام کمانے کے لیے اور اپنی بہوائی کے لیے اپنے سر کو کٹایا کہ لوگ میرے مرنے کے بعد بھی یہ کہیں کہ بڑا جرأت مند تھا، بڑا لڑنے والا تھا، اللہ کی راہ میں لڑ کر کے گیا، اور جو تو نام چاہتا تھا وہ دنیا کے اندر تجھے مل گیا۔ اگر تو چاہتا کہ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے میں لڑوں تو آج میرے پاس کچھ پاتا۔ اللہ رب العالمین حکم دے گا کہ اس کو گھسیٹ کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے۔ دوسرا انسان جو جہنم کے اندر پہلے ڈالا جائے گا، اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک عالم قاری حافظ انسان کو بلایا جائے گا، اللہ رب العالمین اس سے بھی پوچھے گا کہ اے میرے بندے بتا 70-80 سال میں نے تجھے بھی دیے، تو نے کیا کیا؟ وہ انسان عالم انسان کیا کہے گا؟ اے اللہ رب العالمین، پوری زندگی میں نے تیرے دین کے اندر لٹا دی، تیری دین کی خدمت کرنے میں لٹا دی، لوگوں کو دین سکھانے میں لٹا دیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین مجھے نہ علم کو اور تمام
तमाम अहले इल्म को जो दीन का इल्म रखते हैं अल्लाह की रजा के लिए दीन का काम करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन पूछेगा आलिम हाफिज और अहले इल्म से कि तुम बताओ तुमने क्या किया, वो कहेंगे पूरी जिंदगी तेरे दीन में खपा दी। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा नहीं, तुम्हारा भी वही हाल है जो शहीद का हाल था, तुमने भी अपने बहवाई के लिए कि मुझे बहुत बड़ा मुहद्दिस और कारी और आलिम और फाजिल और हाफिज कहा जाए, जो तुम चाहते थे दुनिया के अंदर तुम्हें भी नाम मिला, अगर तुम मेरे दीन की खिदमत मेरी रजा के लिए करते तो आज मेरे पास भी पाते। ऐसे आलिमों और हाफिजों को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन घसीट करके जहन्नम में डलवा देगा। ऐसा ही गनी और ऐसा ही मालदार का हाल होगा। अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया कि उस इंसान से भी पूछा जाएगा, वो कहेगा अल्लाह तूने जितनी दौलत दी मैंने सारी गरीबों के अंदर लुटा दी, सारी बेवाओं पर लुटा दी। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा तूने भी अपनी रिया और नमूद के लिए खर्च किया, अगर आज चाहता कि मेरा रब्बुल आलमीन मुझसे राजी हो तो दुनिया के अंदर मेरी रजा के लिए खर्च करता। जाओ फरिश्ते इसको भी जहन्नम के अंदर डाल दो। इसीलिए इस हदीस के बाद अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया कि ऐ लोगों, मुझे तुम्हारे अपने जाने के बाद तुम्हारे अंदर जो सबसे ज्यादा डर है वो इस चीज का है कि शिर्क असगर का डर है। अल्लाह के रसूल के सहाबा ने पूछा ऐ अल्लाह के रसूल क़ाल व मश्शिर्कुल असगर, कि शिर्क असगर क्या होता है अल्लाह के रसूल? अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया कि शिर्क असगर रिया व नमूद को कहते हैं कि इंसान अमल भी करे लेकिन बंदों को दिखाने के लिए रिया और नमूद के लिए करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस शिर्क असगर की वजह से वो लोगों को जो दुनिया के अंदर अमल भी करके गए लेकिन रिया व नमूद करके गए, अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नम में फेंकवा देगा। मेरे भाइयों, इसी तरीके से जहन्नम के अजाबात का जो जिक्र चल रहा था, अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया कि जहन्नम के अंदर जो सबसे कमतर अजाब वाला इंसान होगा उसका हालत क्या होगी। अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया इन्ना अहवना अहलिन नार अज़ाबन यौमल क़ियामा, कयामत के दिन जो सबसे कमतर अजाब वाला इंसान होगा, यानी सपोर्ट करो कि इंसान तमाम इंसानों में जहन्नमियों में जो सबसे कम, जिसको सबसे कम अजाब दिया जा रहा है उसका हाल क्या होगा। अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया कि उसके पैरों में सिर्फ आग के 2 तस्मे या 2 जूते पहनाए जाएंगे। कितने? सिर्फ 2 जूते आग के पहना दिए जाएंगे उस इंसान को जो जहन्नम में सबसे कम अजाब पा रहा है तमाम बंदों में। उसका हालत क्या होगी? अल्लाह के रसूल ने फरमाया उन 2 जूतों, आग के जूतों की वजह से यगली मिनहुमा दिमागुहु, उसका दिमाग हांडी की तरह खोल रहा होगा। जिस तरह चूल्हे पर हांडी खोलती है, उबलती है, इस तरह उसका दिमाग खोल रहा होगा और वो ये समझ रहा होगा कि जहन्नम में सबसे शदीद अजाब जो दिया जा रहा है वो मुझे को दिया जा रहा है। हालांकि सबसे कम अजाब वाला इंसान यही होगा जिसको सिर्फ 2 जूते पहनाए जाएंगे। मेरे भाई, जहन्नम के अजाबात है, अजाब जहन्नम के बहुत तरह तरह के हैं। अल्लाह के रसूल ने जहन्नम के अजाबात को जिक्र करके सहाबा इकराम को डराया। काफिरों को अल्लाह रब्बुल आलमीन जब जहन्नम के अंदर डालेगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन काफिरों से एक बंदे को बाहर निकालेगा और फरमाएगा कि ऐ मेरे बंदे, तुम क्या सोचते हो कि अगर तुम्हारे पास जमीन बराबर भी सोना अगर हो, जमीन बराबर भी अगर तुम्हारे पास सोना मौजूद हो और तुम उस सोने को अपने फिदिये में यानी जहन्नम के आजादी के लिए अगर तुम उस सोने को अल्लाह की राह में दो यानी मुझे अता करो, तो क्या तुम ये सोना अपने आजादी के लिए खर्च कर दोगे? तो वो काफिर इंसान कहेगा जी अल्लाह रब्बुल आलमीन, अगर मेरे पास जमीन पर भी सोना होता और मैं जहन्नम की आजादी के लिए अगर वो सोना भी तेरे राह में देना पड़ता तो मैं तेरी राह में दे देता। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएगा ऐ मेरे बंदे, दुनिया तुम झूठ बोलते हो, दुनिया के अंदर इससे बहुत मामूली सी चीज का तुमसे सवाल किया गया कि मेरी इताअत कर लो, मेरे दीन को फॉलो कर लो, इस्लाम की बातों को मान लो, लेकिन तुमने वो ना किया, तुम जमीन भर सोना के अल्लाह की राह में दे देते। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे शदीद और ऐसी शिद्दत वाली जिंदगी से हम तमाम मोमिनीन की हिफाजत फरमाए और वो तमाम गुनाह जो जहन्नम की तरफ धकेल करके ले जाते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम मोमिनों के उन गुनाहों से हिफाजत फरमाए, आमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे देश के हालात अच्छे नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन जो अमन और अमान को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें अक्ल सलीम अता फरमा, उन्हें इस्लाम जैसी नेमत अता फरमा और उन्हें अमन और शांति बरकरार रखने की तौफीक अता फरमा, आमीन।
اے اللہ رب العالمین ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اے اللہ رب العالمین ہمارے ملک میں امن اور امان قائم فرما، اے اللہ رب العالمین جو بندے تیرے دنیا کے اندر پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ رب العالمین جو بندے اور بندیاں بیمار ہیں اے اللہ انہیں بیمار سے چھٹکارا نصیب فرما، انہیں شفاء کلی شفاء عاجلہ عطا فرما، اے اللہ رب العالمین جب تک ہم اس دنیا کے اندر زندہ رہیں ہمیں اسلام پر قائم و دائم رکھ، ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے والا بنا، ہمیں اپنے اسلام کی حفاظت کرنے والا بنا، ہمیں نمازوں کا اہتمام کرنے والا بنا، اے اللہ رب العالمین ہماری زندگی جب تک حیات رہے باقی رہے ہم تیری اطاعت کرنے والے بندے رہیں، ایسا ہمیں بندہ بنا، آمین۔ اے اللہ رب العالمین جو ہمارے بھائی اس دنیا سے جا چکے ہیں اے اللہ انہیں قبر کے اندر چین و سکون نصیب فرما، اے اللہ رب العالمین ان کی خطاؤں کو درگزر فرما، اے اللہ رب العالمین جو ہمارے بھائی اس دنیا سے جا چکے ہیں انہیں قبر کے اندر چین و سکون والی زندگی نصیب فرما، اے اللہ رب العالمین انہوں نے جو نیکیاں کی اے اللہ اپنے فضل کے کرم سے اللہ اپنے بارگاہ میں انہیں قبول فرما، اے اللہ رب العالمین تمام کے تمام مومنین کی حفاظت فرما، اور جو ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر ہو، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله واذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔